نہیں بنایا، یہ مالک ڈرا رہا ہے۔ زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے، رکوع، طواف، نظر، ذبح، قربانی معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے نا؟ کبھی روٹی نہ پکائے تو معاف کر دو گے؟ جی، نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے، معاف۔ استری کپڑے نہ کر سکے، معاف۔ یہ الگ بات ہے، آج کل سارا کام بازار سے ہوتا ہے، بیوی کرتی نہیں، میں ویسے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، معاف کر دو گے؟ اور اگر وہ آپ کی عزت میں کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنا دے تو یہ معاف؟ بولو، یہ معافی؟ کوئی خان کا بچہ ہوگا تو برست مار دے گا، ماڑا یہ کیا کیا ہے، گولی مارے گا، مکہ نہیں مارے گا۔ باقی کوئی لتر پترول کر کے اس کو طلاق دے دیں گے، لیکن غیرت والے یہ بغیرتی برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے بیوی کو پیدا کیا ہے، آپ نے اس کو رزق دیا ہے، اس مالک کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس نے پانی کے گندے قطرے سے تیری تصویر تیرے ماں کے رحم میں بنائی تھی، تجھے ماں کے پیٹ میں پالا تھا، 3 پردوں کے پیچھے تیری خوراک کا بندوبست کیا تھا، جب تو 9 مہینے کا بار ہو گیا تھا تجھے پنجتن پاک نے مل کے باہر نکالا تھا۔ بولو، غریب نواز آئے تھے فلائٹ پکڑ کے تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے تجھے؟ تیری ماں کی چھاتیوں پہ دودھ پیر جیلانی نے جاری کیا تھا، تجھے چوسنے کا طریقہ ملنگوں نے سکھایا تھا۔ اور میری رب کی غیرت کو بھولا کر ڈھیریوں پہ گرنے والوں، میرا مولا کہتا ہے زمین تیری گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک گناہ اس میں نہ ہو، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، ساری زمین کو میں رحمتوں سے بھر کے تجھے عطا کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا گناہوں کی بخشش کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب گناہگار ہو، مشرک، گناہگار ہو لیکن مشرک نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حصول مغفرت کے 3 اسباب ہیں۔ پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کس سے؟ بولو، اللہ سے دعا کون کرے گا؟ جو موحد ہوگا۔ مشرک تو کہے گا واسطہ ہی پنجتن پاک دا، وہ تو اللہ کی طرف آئے گا نہیں، وہ کہتا اللہ سنتا نہیں۔ پر امید ہو کر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کیا جائے۔ اور تیسرا سبب حصول مغفرت کا سب سے بڑا سبب وہ توحید ہے، جس شخص سے یہ سبب فوت